ایسے 2-4 واقعات ہیں جو آپ کا انسان ہونا، آدمی ہونا اور خدا نہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی سمجھے 1% واقعات ہیں، یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس آتے ہو، کوئی مقدمہ پیش کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا، کیونکہ ظاہری شہادت کے اوپر میرا فیصلہ ہوگا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے وہ چیز آگ بن جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام وحی کے ذریعے سے نہیں ہوتے، بعض کام ظاہری حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر جنگ سے پہلے آپ نے ایک جگہ منتخب فرمائی، ایک صحابی نے دریافت کیا کہ آپ نے جو جگہ منتخب کی ہے وہی ہے یا صرف آپ کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی نہیں ہے بلکہ میری رائے ہے۔ صحابی نے کہا کہ میری رائے میں وہاں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور اس طرف چلے گئے۔ وہ جگہ بہتر ثابت ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر چند ایسی چیزیں نہ ہوتی تو لوگ شاید عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جاتے۔ بیشتر ظاہر کرنے کے لیے ایسی 2-4 باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی بندگی کے دائرے میں ہے جس میں بلندی اور پستی ہے۔ بندگی کے دائرے میں پستی یہ ہے کہ کبھی کبھی بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، تنازع کے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایکسٹریم کے اوپر چلا جائے تو پھر یہ تنازع بن جاتا ہے، ورنہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بندگی ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی صاحب نے عرض کیا کہ اس کے معنی یہ ہوئے جیسے علماء نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسپیکٹ وہ ہے جو وحی سے گورن ہوتا ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے، اور ایک خانگی زندگی ہے جو وحی سے گورن نہیں ہوتی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، جیسے عادت کہتے ہیں جو بشریت کا پہلو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح عام انسان ہوں، بطور جنس کے تو آپ انسان ہیں، لیکن جیسے ہم ہیں ویسے تو نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ذالک الکتاب، یعنی یہ ایک کتاب ہے۔ دوسری بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کا ان کتابوں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ کتاب اس وجہ سے ہے کہ اس میں صفات ہیں جن میں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن اپنی نوعیت کی ایک انفرادی چیز ہے۔ دوسری کتابوں سے قرآن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہیے جس طریقے سے قرآن کا اور کتابوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح سے اور انسانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ انسان ہے، تو وہ ہیں، وہ کتاب ہے اور وہ انسان ہے، لیکن انفرادی طور پر کچھ عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ قرآن میں ہر طرح کا کمال ہے، باقی سب ناقص، جزوی اور محض نام کی کتابیں ہیں۔ حقیقت میں اس لحاظ سے وہ کتاب کے نام کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تنازع نہیں ہے، یہ دونوں پہلو ہیں، لیکن وہی کا پہلو بہت زیادہ غالب ہے۔ صرف بشریت کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے، لیکن دیکھیں کہ آپ کی پوری زندگی کس چیز میں گزری، اسنائے حسنہ میں گزری۔ آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ بھی گھر میں بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اپنے اونٹوں کو صاف کرتے تھے، ہماری طرح گھریلو کام کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک پہلو ہے اور یہ بھی ایک پہلو ہے۔ جیسے کوئی کمہار برتن بنانا جانتا ہے یا کوئی موچی جوتے بنانا جانتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سب کاموں میں آپ اس طرح سے ماہر تھے جیسے یہ کاریگر ماہر ہوتے ہیں۔ انہی صاحب نے دریافت کیا ابدیت سے عروج کا دائرہ ہوا، پھر یہاں سے کون سا دائرہ ہوا؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے نزول کہتے ہیں، یعنی نزول بعد العروج۔ یہ نزول اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان اپنے مقام کو چھوڑ کر آ رہا ہے، بلکہ وہ مقام رکھتے ہوئے آتا ہے۔ وہ مقام پیچھے نہیں چھوڑتا بلکہ ساتھ لیتے ہوئے آتا ہے۔ جب وہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے تو اس میں ابدیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ حالت وصال بھی ہے۔ انہی صاحب نے عرض کیا کہ اسے نزول نہیں کہہ سکتے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نزول کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے نزول بعد العروج کا لفظ ہے، اسے سیر عروجی کہتے ہیں اور اسے سیر نزولی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ نزول ہے جو عروج سے بھی آگے ہے۔ ایک بزرگ نے ایک بات ایسی کہی جس میں بہت بڑا دعویٰ تھا۔ دوسرے بزرگ نے
فرمایا کہ ان کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ تیسرے بزرگ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ ان کی حالت ان سے زیادہ بلند ہے۔